سب دا بڑا مقام بڑی شان ہے، لیکن کچھ صحابہ ایسی ہیں جنہاں دا مقام اور مرتبہ شان اللہ دی ہاں بھی بہت زیادہ ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاں بھی بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جو منبع جود و سخا بھی ہیں، سخاوت دی شہنشاہ ہیں، معدن حلم و حیا بھی ہیں، اور دمادی نبی بھی ہیں، دمادی مصطفیٰ بھی ہیں، اور ہم زلف علی بھی ہیں، اور جامعہ قرآن بھی ہیں۔ یہ قرآن پاک میں جس نے اکٹھا کیتا نا وہ حضرت عثمان غنی پاک ہیں۔ ناصر ایمان بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، اور امام المجاہدین بھی ہیں، جو ذوالنورین بھی ہیں، مجمع البحرین بھی ہیں۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو قرآن کی قاری بھی ہیں، مسجد کے نمازی بھی ہیں، جو کعبہ کی حاجی بھی اور میدان جہاد کے غازی بھی ہیں، جو عدالت کی قاضی بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو علم و عمل، قال و حال، گفتار رفتار، سیرت و کردار، ظاہر و باطن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر کامل بھی ہیں، جو مالی اور جانی قربانی اور ایمانی فراست اور قلبی بصیرت اور روحانی تربیت میں بے مثل و بے مثال تھے۔ تو کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کا مختلف تھوڑا سا تعارف، جن کے جنتی ہونے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعثمان فی الجنتی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے۔ آگے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمانہ، فرمایا ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، میرے رفیق بھی جنت میں حضرت عثمان ہیں۔ فرمایا جنت میں کسی نہ کسی کا کوئی ساتھی ہوگا، فرمایا جو میرے ساتھی ہیں وہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک بار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ پانی دے لئی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان جنتی ہے، جنت میں میرا رفیق ہے۔ اللہ اللہ قربان جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا میں ہی جنت تقسیم فرما دی ہے، اور فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یہ میرا جنت میں ساتھی ہے، سرکار پاک نے یہ اعلان پہلے ہی فرما دیا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ مدینہ پاک آئے تو مدینہ پاک پانی دا ایک ہی کنواں سی، جتھے وہ کافر دے کول سی وہ پانی ویچدا سی، بہت مہنگے داماں دے اندر پانی ویچدا سی، پیسے بہت زیادہ لیندا سی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جڑا پانی دا انتظام کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی پاک نے جدو آپ نے سنیا نا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کم میں ہی کراں گا۔ آپ اس یہودی دے کول چلے گئے، فرمایا کہ منہ منگے دام منگ، منہ منگے پیسے منگ جننے منگدا ہے، لیکن پانی جڑا نا کنواں یہ ویچ دے، مینوں دے دے۔ انہیں کہا نہیں میں بیچنا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جننے منہ منگے پیسے مانگ۔ انہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن گئے روایت چاہتا، 2 دن گئے، تیسرے دن جس وقت انہیں کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر انج کر سارا نہ ویچ، ادھا ویچ لے، ادھا کنواں ویچ لے، سارا نہ ویچ۔ انہیں کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ انج کر ایک دن سانو دے دے، ایک دن تو ویچ لیا کر۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، منہ منگیا انہیں پیسے لے لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے، عرض کردے نے کہ سونیا اکواں اے لے آ پانی دا، اے تسی مہربانی فرماؤ، قبول فرماؤ۔ سرکار پاک نے فرمایا اچھا ہن کی کریے؟ سونیا جویں تہاڈا دل کردا ہے، جویں تہاڈا دل کردا ہے اویں کرو۔ سرکار پاک نے فرمایا کہ پھر بھی عثمان سونیا یہ تہاڈی ملکیت ہے، تہاڈا دل جویں کردا اویں کرو۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل تو یہ کردا ہے کہ جڑے مسلمان ہیں وہ فریاں چ پانی بھرن، وہ فری پانی بھرن۔ عرض کردے نے کہ سونیا میری تمنا بھی یہی ہے،
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت اعلان فرمایا تھا نا کہ اے دن میرا ہے، اس دن جتنا دل کردہ کسی دا کوئی پانی بھرے، جننا دل کردہ کسی دا پانی بھرے، کسی نے کوئی روک ٹوک نہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، جن دا دل کردہ وہ پانی بھرے، مسلمان ہے وہ بھی پانی بھرے، وہ سارے پانی بھر کے جا رہے ہیں۔ جس وقت پہلے حضرت عثمان غنی وہ کول گئے سن کنواں لین واسطے، لیکن جس وقت وہ ایک دن ہی سارے پانی بھر لیندے سن، دوسرے دن عیسائی دا جدو وہ یہودی دا ٹائم ہوندا سی، اس دن کوئی جاندا نہیں سی پانی بھرن واسطے۔ وہ تو پہلے یہی سی کہ میرا ڈبل کام چلے گا، ادھروں بھی پیسے لے رہے ہیں، ادھروں بھی پیسے لینے نے، ادھروں پانی بیچنا ہے۔ بحر روما ایک کنویں دا نام ہے، اج بھی حضرت عثمان غنی دے نام تو چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جس وقت ایک دن سارے بھر لیندے سن، دوسرے دن یہودی دا دن ہوندا سی، کوئی جاندا ہی نہیں سی پانی بھرن واسطے۔ پہلے حضرت عثمان غنی پاک دے کول جاندے سن، ہن وہ چل کے آ رہے ہیں، عرض کردہ کہ انج کرو دوسرے دن والا باقی بھی تسے لے لو، باقی جڑا نا پانی دا کنواں وہ بھی تساں لے لو۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی لے لینے ہیں۔ حضرت عثمان غنی پاک نے سارا کنواں خرید کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر پیش کرتا کہ سونیا ہن تے سارا ہی خرید لیا۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ قبول ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی بارگاہ وچ عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتجعل لی مثل الذی جعلت لہو عینا فی الجنت ان استرئتھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جس طرح آپ اس شخص کو بہشتی چشمہ عطا فرماتے تھے، اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجھے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی بہشتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی پاک دی جو اگر قربانیاں دیکھ لیں، سخاوت دے حوالے دے نال دیکھ لیں، تو ہر لحاظ دے نال ہی آپ اگے سن۔ غلام آپ آزاد کرائے، بحر روما ایک کنواں جڑا سی یہ آپ نے لے کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر کر دیتا، مسلمانوں پانی پیو، رج رج کے پیو۔ ایک اور آپ دی اس واسطے سرکار پاک نے فرمایا جو اگر کوئی جنتی دیکھنا ہے تو میرے عثمان نو دیکھ لو، جنت دا ساتھی ہے تو میرا عثمان پاک ہے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا دور خلافت ہے تو قحط بہت زیادہ ہو گیا، مکے دے اندر بہت بڑا قحط ہے، جانور بھوکے نے، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے نے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ دے اندر لوگ کٹھے ہو کے گیا کہ حضور مہربانی فرمایا غلہ نہیں ہے، کھانے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شام تک انتظام ہو جائے گا۔ وہ خبراں جانن والے سن، حضرت ابوبکر صدیق پاک فرمایا کہ شام تک انتظام ہو جائے گا۔ اچھا شام تک انتظام ہو جائے گا، فرمایا ہاں شام تک انتظام ہو جائے گا۔ تو کس طرح شام تک انتظام ہو جائے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نا 1000 اونٹ غلے دے نال لدے ہوئے شام والو مکے وال آ رہے سن، اتنے بڑے آپ تاجر سن۔ جس وقت وہ مکے دے اندر اونٹ پہنچے تجارت دے لئی سامان دے نال کھان پین دی اشیاء نے، تو مکے دے جننے تاجر سن سارے آپ دے کول آ گئے، حضور اسی خریدنا چاہنے ہیں، منہ منگیا دام منگو۔ آپ نے فرمایا کی دے سکتے ہو؟ انہیں کسی نے کیا 2 گنا، کسی نے کیا 3 گنا، کسی نے کیا 4 گنا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں اس تو بڑھو۔ انہوں نے کہا نہیں اسی سب تو بڑے تاجر مکے دس ہیں، سب تو علاوہ کوئی خرید نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وہ بھی خریدار ہے، ایک دے بدلے 10 دین والا ہے، 1 روپیے دے بدلے 10 دین والا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کیڑا بندہ ہے، کون ہے ایسا تاجر؟ فرمایا کہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، میں اللہ دی رضا دے لئی غرباء دے اندر تقسیم کراں گا نا، ایک دے بدلے اللہ مینوں 10 دا ثواب دے گا، ایک دے بدلے مالک مینوں 10 دا ثواب دے گا۔ پھر ہویا کس طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنہ غلہ اناج سی سارا غرباء دے اندر ہی تقسیم کر دیتا، بیچیا نہیں، غرباء دے اندر ہی تقسیم کر دیتا۔ تو یہ سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دی یہ شہادت اج دا دن ہے، 18 ذی الحج نو یہ آپ دی شہادت دا دن ہے۔ یہ خلیفہ سوم ہے، سرکار پاک دی داماد ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 2 بیٹیاں آپ دے نکاح دے اندر سن، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ
رضی اللہ تعالی عنہ ایک دا وصال ہو گیا، پھر دوسری سرکار پاک نے آپ دے نکاح دے اندر بیٹی دیتی اور فرمایا جو اگر میریاں 1000 ہاں بیٹیاں ہون، حضرت عثمان دے نکاح دے ایک ایک کر کے دے اندر ایک دا وصال ہو جائے اور میں دوسری دے دیں۔ یہ سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مالی لحاظ دے نال دین و سب تو زیادہ نفع پہنچایا ہے وہ حضرت عثمان